بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 53 ہے، جس میں ہم شاعر کو پڑھیں گے جن کا تعلق بنی کلب سے ہے۔ وقال رجل من بنی کلب، تو آئیے ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال رجل من بني كلب وحنت ناقتي طربا وشوقا إلى من بالحنين تشوقيني فإني مثل ما تجدين وجدي ولكن أصبحت عنهم قروني رأوا عرشي تثلم جانباه فلما أن تثلم أفردوني هنيئا لابن عم السوء أني مجاورة بني ثعل لبوني۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ وقال رجل، ایک آدمی نے کہا، من بنی کلب، جن کا تعلق قبیلہ بنی کلب سے تھا۔ وحنت ناقتی، حنا یحن، رونا یا مشتاق ہونا، رونے کی حالت، حنین لطافت جس میں ہو، تو یہاں پر اس کا معنی ہے رونا۔ بکت، بکا یبکی، بکت ناقتی طربا، طربا معنی حزنا، بہت غمگین تھی تو میری اونٹنی روئی۔ وحنت ناقتی طربا حزنا وشوقا، اور اشتیاقا، کسی چیز کی یاد آ جاتی ہے تو انسان رو لیتا ہے، اسی طرح جب وہ کسی غم میں مبتلا ہوتا ہے تو روتا ہے۔ تو وحنت ناقتی طربا وشوقا، میری اونٹنی شوق اور مستی کی وجہ سے روئی۔ الی من بالحنین تشوقینی، اس کے بعد شاعر نے کہا گویا کہ اے اونٹنی، الی من یا ناقتی، اے اونٹنی، الی من کس کی طرف، بالحنین تشوقینی بالبکائی، رونے کی وجہ سے مجھے کس کا شوق دلاتی ہے۔ تشوقینی، شوقا یشوق، تشویق کسی کو شوق دلانا، اپنے رونے کی وجہ سے کس کی مجھے یاد دلاتی ہو، کس کی شوق دلاتی ہو۔ آگے ہے فإنی مثل ما تجدین وجدی، میرا غم بھی تیرے غم کی مانند ہے۔ فإنی، میں بھی ہوں، مثل ما تجدین، جس طرح تم غمگین ہو، تمہیں درد اور تکلیف ہے، غم زدہ ہو۔ فإنی مثل ما تجدین، وجد یجد، انتی تجدین، انا اجد، انت تجد، ہوا یجد، یہ صیغہ ہے واحدہ مؤنثہ مخاطبہ، کہ آپ جس طرح سے محسوس کر رہی ہیں میں بھی وہی محسوس کر رہا ہوں۔ وجدی، میرا بھی وہی وجد ہے، وجدان جسے کہتے ہیں، احساس جسے کہتے ہیں۔ ولیکن اصبحت عنہم قرونی، لیکن میرے نفس نے ان سے اعراض کر کے اور لوگوں کو دوست بنا لیا۔ ولیکن اصبحت عنہم قرونی، کہہ رہے کہ میں ان سے دور ہٹا اور میں نے کسی اور لوگوں کی صحبت اختیار کر لی، یعنی میں نے ان سے اعراض کر کے اور لوگوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ اب یہاں پر ایک شکایت کر رہے ہیں۔ رأو، کس نے دیکھا؟ بنو کلب نے۔ رأو عرشی، بنو کلب، میرے قبیلے نے جب دیکھا، رآ دیکھنا، رأو عرشی، جب انہوں نے میرا تخت دیکھا، جب میں بادشاہ تھا، جب انہوں نے میرا تخت دیکھا کہ وہ دونوں جانب سے کند ہو گئی ہے۔ تسلم، اس کے اندر دراڑیں پڑنا یا وہ بیکار ہو جانا۔ تسلم کے معنی ہیں رکھنا پڑنا یا کند ہونا۔ تو جب میری جو کرسی تھی، جب میں ملک تھا وغیرہ، یا میں کوئی قوم کا بڑا تھا یا قبیلے کا میں سردار تھا، جو بھی مراد لینے، کہا کہ بنو کلب قبیلے نے جب میرے عرش کو، کرسی کو دیکھا، تسلم کہ وہ کند ہو گیا، جانباہ اس کی دونوں طرف،
ٹھیک ہے، جب وہ کمزور ہو گیا، جانباہ جانب واحد جانبانی جانباہ، عرش کے دونوں طرف کند ہو چکے، فلما ان تسلم افردونی، اور جب وہ کند ہو گئے، افردونی مجھے اکیلا چھوڑ دیا، افردا افراد اکیلے چھوڑ دینا، نیچے لکھا ہوا ہے ترکہ فردن، ترک یترکو، ترکہ فردن، اس کو اکیلا چھوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں ہنیئا لابن عم السوء انی، کہ میرے برے چچا زاد بھائی کو مبارک ہو، انی مجاورۃ بنی ثعل لبونی، کہ میں پڑوس اختیار کر رہا ہوں، کہ میری دودھ والی اونٹنی بنی ثعل کی پڑوسی ہے، بطور طنز کہا۔ یہ جو بات کہی ہے کہ میں اپنے چچا جو برے چچا ہیں اس کو مبارکباد اس بات کا دیتا ہوں کہ میری دودھ والی جو اونٹنی ہے وہ بنی ثعل کی پڑوسی ہے، مجاورتن انی مجاورتن بنی ثعل لبونی ناقتی، میری اونٹنی ان کی پڑوسی ہے، پڑوسن بن چکی ہے، تو اب میرے لیے کوئی مشکل نہیں، اگرچہ آپ سب نے مجھے چھوڑ دیا، میرے پھر بھی لوگ ہیں چاہنے والے اور میں ان کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ مزید آگے پڑھ لیتے ہیں، وقال رجل من بني أسد وما أنا بالنكس الدني ولا الذي إذا صد عني ذو المودة أحرب ولكنني إن دام دمت وإن يكن له مذهب عني فلا عنه مذهب ألا إن خير الود ود تطوعت له النفس لا ود أتى وهو متعب۔ ترجمہ سمجھتے ہیں، وقال رجل، ایک آدمی نے کہا، من بنی اسد، جو قبیلہ بنی اسد سے ان کا تعلق ہے، وما انا بالنکسی، نیچے لکھتا ہے ضعیف، میں نہیں ہوں ضعیف، وما انا ولیس انا، ما نافیہ ہے بمعنی لیسا، لیس انا یا لست انا بالنکسی بالضعیف الدنی من الدناءتی، نہ میں کمزور اور نہ میں خسیس بیکار آدمی ہوں، وللذی، اور نہ میں وہ ہوں، اذا صد عنی، جب مجھ سے دور ہو جائیں، ذو المودہ، محبت کرنے والے، احربو، کہ میں غضبناک ہو جاؤں، احربو اغضبو، اس کا ہم ترجمہ کریں گے غضبا یغضبو سے۔ تو کہتے ہیں نہ تو میں کمزور ہوں، نہ میں خسیس ہوں، بیکار ہوں، وللذی، اور نہ میں وہ ہوں، اذا، جب، صد عنی، صد من الصدود من الانکار من الاعراض، جب کوئی مجھ سے اعراض کرے، اور اعراض کرنے والے کون ہو، ذو المودتی، صد فعل ہے، ذو المودہ فاعل ہے، اذا صد ذو المودتی، محبت کرنے والے اعراض کریں، عنی، میرے سے، احربو، تو میں غصہ ہو جاؤں، تو میں جنگ و جدل اور جدال کروں، بالکل بھی نہیں۔ وَلَكِنَّنِي إِن دَامَ دُمْتُ، اور اگر وہ دوستی قائم رکھنا چاہتے ہیں تو میں بھی دوستی قائم رکھتا ہوں، وَلَكِنَّنِي إِن دَامَ، اگر وہ ہمیشگی چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، وَلَكِنَّنِي، میری حالت یہ ہے، إِن دَامَ، اگر ان کی میرے ساتھ تعلق برقرار رہا، دمتو، تو میں بھی برقرار رکھوں گا، میں بھی ان کے ساتھ لو لگاؤں گا، وَإِن يَكُن لَهُ مَذْهَبٌ، اور اگر ان کے لیے کوئی ایک مذہب ہو، کہیں جانا ہو، دور رہنا چاہتے ہوں، الگ رہنا چاہتے ہوں، عنی، فلا عنہ مذہب، کہتے ہیں اگر وہ اپنی راہ الگ کرنا چاہیں تو میں بھی الگ راہ اختیار کر لیتا ہوں۔ یہ فلی ہے، فلی، لی ھذا القلم، یہ قلم میرے لیے ہے، ھذا الکتاب لی، یہ کتاب میرے لیے ہے۔ تو کہتے ہیں وَإِن يَكُن لَهُ مذہب، اگر ان کے لیے کوئی راستہ ہوگا الگ، عنی، میرے سے، لہو مبعد عنی، فلی عنہ مذہب، تو میرے لیے بھی ان سے راستہ علیحدہ ہے، میں بھی الگ ہو سکتا ہوں اور میں بھی دور جا سکتا ہوں۔ الا ان خیر الود ود تطوعت، سنیے، الا للتنبیہ، خبردار، سنیے، ان خیر الود ود تطوعت،
بہترین محبت وہ ہوتی ہے جس کے لیے آدمی کاجی آمادہ ہوتا ہے، آمادہ ہو۔ الا ان خیر الودی، بہترین محبت وہ ہے، ود وہ محبت، تطوعت لہ النفس، جس کے لیے دل آمادہ ہو، نفس دل یا نفس جان، جان آمادہ ہو یا دل آمادہ ہو، تو وہ اصل اور خیر اور افضل محبت ہے، اسی کو ڈھونڈو۔ لا ود اتا وہو متعب، وہ محبت نہیں جو آتی ہے اس حال میں کہ وہ بہت تھکی ہوئی ہو۔ کہتے ہیں نہ کہ وہ محبت جو آئے اس حال میں کہ وہ تھکا دینے والی ہو، یعنی اصل محبت وہ ہوتی ہے جو بطیب خاطر ہو اور اس میں کسی قسم کا تکلف اور تصنع نہ ہو۔ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہیں تو میں بھی رہ لوں، اگر وہ دور جائیں گے تو میرا بھی راستہ الگ ہو سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اچھی محبت تو وہ ہوتی ہے جو بغیر کسی تکلف کے نفس کا میلان بھی ہو، آپس میں جوڑ بھی بیٹھے۔ لا ود وہ محبت نہیں ہے عطا جو آ جائے، عطا بمعنی جاء یا حضر حاضر ہو جائے، وہ ہوا اس حال میں کہ متعب وہ تھکا دینے والی محبت ہو، تو وہ محبت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔